سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته رضوانه ورضوان الله تعالى أجمعين. نحمده نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے. نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے. فریاد لے کے ہم جائے کہاں تیرے قرینے سے. میرا ضمیر ہے جمال آئینہ رسول. میں اپنے سینے کو رکھتا ہوں پاک کیلے سے. میں اپنے سینے کو رکھتا ہوں پاک کیلے سے. در رسول میں مرنے کی آرزو کیسی. در رسول میں مرنے کی آرزو کیسی. حیات مانگ کے لائیں گے ہم مدینے. حاضرین محترم، حضرت والا کے آج کے جو خصوصی مقرر تھے ان کے آنے میں کافی دیر ہو چکی ہے اور ہمارا وقت بھی 10 بجے سے 10:15 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. یہ غوث اعظم کی مجلس ہے، راجہ غریب النواز کی مجلس ہے. نہ یہاں بولنے والوں کی کمی ہے، نہ یہاں سننے والوں کی کمی ہے. ظاہر میں آپ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہو جہاں اللہ اور اس کا رسول کا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء اکرام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں لا تعداد فرشتے آ جاتے ہیں. اور بات بھی یہ ہے میرے محبوب تو سامنے آج چھپتا کیا ہے. میرے محبوب تو سامنے آج چھپتا کیا ہے. اپنے گھر والے کو گھر والے سے پردہ کیا ہے. خواجہ غریب النواز کی ہم چھٹی مناتے ہیں یا کسی بھی ولی کامل کی یادگار مناتے ہیں عرسوں کی شکل میں یا ان کی منصبیں کی یا دیگر محفلوں کی شکل میں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی روح مبارکہ کو اپنی محفل میں بلانے کے لیے مناتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں تو ہماری صداؤں کو، ہماری دعاؤں کو رب کائنات تک پہنچا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا آسان سیدھا سادہ ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت کی سورہ فاتحہ کی بات سورہ فاتحہ الف لام میم. الف لام میم ذالک الکتاب
الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب قرآن کے ماں کی بات نہیں ہو رہی. الف لام میم وہ کتاب دیکھیے وہ اور یہ میں فرق. میرے سامنے یہ پین ہے تو میں کہوں گا کہ یہ پین، یہ موبائل، یہ میں یہ اسٹیج، سامنے والے کو تھوڑی سی دور پر بیٹھنے والے کو اس میں اشارہ بعید کے لیے کہوں گا کہ وہ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. قرآن پاک میں 14 حروف مقطعات ہیں، آیتوں کی اقسام بھی، کچھ آیتیں محکومات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ آیتیں امر ہیں، کچھ آیتیں نہیں ہیں. ان سب میں زیادہ معتبر مقدس آیتیں حروف مقطعات جن کو کوڈز کہتے ہیں. قرآن کا، عرفان کا، رحمان کا، محبوب رحمان کا ایک جو کوڈز ہیں، جو سیکرٹس ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے طور پر چند کلمات کو قرآن میں نازل فرمایا، جسے علماء ظاہری جن کی ترجمانی اور ترجمے، جن کی معرفت اور عرفان تک، جن کی آگہی تک عام لوگوں کی پہنچ کو نہیں سکتی. عام علماء کی بھی نہیں ہو سکتی، مفتیان اکرام کی بھی نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑا مفتی بھی اس کا ترجمہ نہیں. اب الف لام میم کا ہم ترجمہ کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب قرآن کی روشنی میں ہی کریں. الف لام میم، الف لام میم کہنے کے ساتھ سوال پیدا ہو گیا، یہ الف لام میم کیا ہے؟ الف لام میم کیا ہے؟ جب الف لام میم کیا ہے سوال ہو گیا تو الف لام میم بیان کرنے والا رب العالمین ہے. رب العالمین وہی جواب دے رہا ہے اپنے لوگوں کے. ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے. الف لام میم کیا ہے؟ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں، دیکھیے وہاں وہ کتاب تھی، یہاں اس کتاب حاضر کتاب استعمال. اس کتاب میں بعض آیتیں محکوم ہیں، بعض آیتیں متشابہات ہیں. اب محکوم اور متشابہات کے چکر میں آج جتنے بھی لوگ ہیں فرقہ پرستی میں مبتلا ہو. محکوم آیتوں اور متشابہات آیتوں کی تشریح نہ کر کے فتنہ پرستی میں مبتلا ہو. اب محکوم آیت اور متشابہات آیت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی تمہارا ہاتھ، تمہارے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے. اب نبی کو تو ہاتھ تھے، ظاہری معنوں میں نبی بشر تھے، نبی کا ظاہر بشر تھا. نبی ہم جیسا کھاتے ہی ویسا کھاتے تھے، ہم جیسا پیتے ہی ویسا پیتے تھے، ہم جیسا سوتے ہی ویسا سوتے تھے. آپ محض استراحت بھی فرماتے تھے، آپ کبھی محض سفر میں بھی ہوتے تھے، آپ ذکر و اذکار میں بھی ہوتے تھے، عبادتوں میں بھی ہوتے تھے. نبی کا بول و براز بھی ہوتا تھا، نبی کے ذمہ داریاں بھی ہوتی تھی، نبی کے بیوی بچے بھی تھے، نبی اپنے بیوی بچوں کی خدمت بھی کرتے تھے، نبی اپنے صحابہ کو ہدایت بھی فرماتے تھے، نبی تلقین بھی فرماتے تھے. نبی کو ہاتھ ہے یہ ماننے والی بات ہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کو ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کو ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ کو ہاتھ کوئی مان لیتا ہے تو اس کا منڈا بھی ماننا پڑتا ہے۔ منڈے کے بغیر اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ اب جب منڈا مان لیے، کانٹھا مان لیے تو اس کی گردن بھی ماننا پڑتا ہے۔ جب گردن مان لیے تو سر بھی ماننا پڑتا ہے۔ اب سر یوں ہی ہوا میں نہیں رک جاتا، سر کے ٹہرنے کے لیے دھڑ کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دھڑ بھی ماننا پڑے گا، دھڑ کو مان لیا تو پھر پیروں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر اللہ بدھ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ کہنا آیت متشابہات تشبیہات بھی، یہ آیت تشبیہات، اگر کوئی تشبیہات کو مان لیا تو ابتدا میں پڑ جائے گا، نفاق میں پڑ جائے گا۔ اب یہ کتاب الہی جو ہے، کتاب الہی ایسی کتاب ہے قرآن جس سے اللہ تعالیٰ بے شمار قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بے شمار قوموں کو ہدایت پہنچاتا ہے۔ اب گمراہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس میں شک پیدا کرتا ہے۔ کتاب الہی میں شک نہیں ہے، کتاب الہی میں شک نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے فہم کی بنیاد پر، اپنی سوچ و فکر کی بنیاد پر، اپنے نظریے فکر کی بنیاد پر شک پیدا کر لیتا ہے۔ شک پیدا ہوا، اب یہاں ہر چیز میں شک پایا جاتا ہے۔ میں دینی بات نہیں کر رہا ہوں، منطقی بات کر رہا ہوں۔ بے شمار لوگوں کو اللہ کے یہ کھولے میں کوئی ایک خدا کو مان رہا ہے تو کوئی تین کو مان رہا ہے، کوئی 313 خداؤں کو مان رہا ہے، کوئی 313 کروڑ خداؤں کو مان رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ اللہ کی ذات میں۔ کوئی ہمارے نبی کو نبی مان رہا ہے تو کوئی نہیں مان رہا، اور نبی کو نبی ماننے والا بھی کہیں بشر مان رہا ہے تو کوئی نبی کو بشر نہیں نور مانتا۔ یہاں بھی شک پیدا ہوگا۔ ولیوں کی ولایت پہ شک، نبی کی نبوت پہ شک، اللہ کی ربوبیت پہ شک، اللہ کی وحدانیت پہ شک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جس بات کو بھی پیدا کرو گے، ایرسٹاٹل کہتا ہے the man is the bundle of differences۔ انسان جو ہے ایک بنڈل ہے، آدمی ایک بنڈل ہوتا ہے، کسی بھی بات پر متحد نہیں ہوتا، اختلاف پیدا کر لیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہے تو دوسرا آدمی اسے انجینئر نہیں مانتا، اگر کوئی اپنے آپ کو عالم کہے تو دوسرا ایک عالم اسے عالم نہیں مانتا، ایک مفکر کو دوسرا مفکر نہیں مانتا، ایک پیر کو دوسرا پیر نہیں مانتا، اسے چھوٹا پیر سمجھ لیتا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا منانے میں پڑا۔ Man is the bundle of differences۔ J.M. Mill کہتا ہے man is the bundle of desires۔ یہ آدمی جو ہے خواہشات کا پتلا ہے، نفس کا پتلا ہے، اور ایک طرف اختلافات کا پتلا ہے۔ کسی بھی بات پر اتحاد نہیں کرتا، ہر کسی پر شک کرتا ہے۔ لیکن کلام الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب ہے جہاں پر کوئی شک نہیں۔ اب الف لام میم کو تلاش کرنا پڑے گا، الف لام میم کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہر چیز میں شک، نبی کی نبوت میں شک، رسول کی رسالت میں شک، ولیوں کی ولایت میں شک، غوث اعظم کی غوثیت میں شک، خواجہ غریب النواز کے کرامات میں شک۔ ہم غریب النواز کے کراماتوں کو مانتے ہیں، بے شمار ان کا مذاق نکالتا ہے، بے شمار ان کے کرامتوں کو اور ان کی ذات کو جھٹلانے والے بھی ہماری ہی قوم میں پائے جاتے ہیں۔
تو یہ شک کا پتلا، اختلافات کا پتلا ہے انسان، کبھی بھی ایک زاویے پر، ایک نقطۂ نظر پر اس کی عقل مرکوز نہیں ہوتی۔ اب ان سب شک سے اگر بھری ہونا ہے تو دنیا میں ایک ہی چیز ایسی ہے جس پر کوئی کسی کو شک نہیں ہوتا۔ تو پھر بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اقرا کتاب کا، بڑی گہرائی کی بات کر رہا ہوں، اقرا کتاب کا، اقرا پڑھ اپنی کتاب، تو پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب تو ہی کر لے، تیرا حساب کرنے کے لیے تو ہی تیری کتاب تو ہی پڑھ لے، تیرا حساب تو ہی کر لے، تیرا حساب آج کا دن کرنے کے لیے اللہ اکبر۔ یہ وجود ہے، یہ کتاب الوجود ایک ایسی کتاب ہے جس کے معاملے میں مولا کائنات روایت فرماتے ہیں، من حرف فقط فرق، اپنے نفس کو جان لے، خدا کو پہچان۔ جو انسان اپنے وجود کی کتاب پڑھ لیتا ہے، یہ وجود کی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی انسان کے اپنے اندر آنکھوں کے ہونے پر کوئی شک نہیں کرتا، کسی کے پاس ناک ہے تو اپنی ناک میں کوئی شک نہیں کرتا، رسول کی رسالت پہ شک کرتا ہے، اپنی ناک پہ شک نہیں کرتا، اپنے کانوں پہ شک نہیں کرتا، اپنے دل و دماغ پر شک نہیں کرتا، اپنی موجودگی پر شک نہیں کرتا، اپنے وجود کی موجودگی پہ شک نہیں کرتا۔ انسان کا وجود ہی ایسا وجود ہے جس پہ کسی کو شک نہیں۔ انسان کا وجود ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ اسے شک نہیں ہوتا۔ بیوی باہر جاتی ہے تو شک ہو جاتا ہے، بیٹیاں زیادہ بھوکتی ہیں تو شک ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا اپنا وجود ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسان کو شک نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنے وجود کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو جو پہچان لیتا ہے اور رب کو پہچان لیتا ہے۔ ہمارے دکن کے ایک شاعر کہتے ہیں، کر پہچانت آپ کی اور جان کی، وہ پہچانت تجھے سبحان اللہ۔ اپنے آپ کی پہچان کر لے، تجھے رحمان کی پہچان ہو جائے۔ انسان کا وجود ایک ایسی کتاب ہے جو کتابوں کی کتاب ہے، جو ام الکتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے الف لام میم لکھا ہے۔ جب تم الف لام میم کی کتابوں کو پڑھ لیے تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی آیتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں جس طرح خاموش آیتیں ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر آیات ناطق موجود ہیں۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، غریب النواز ہندوستان کے سب سے بڑے عارف ہیں، ان کا عرفان بھی بیان کرنا چاہیے۔ انسان کا وجود وہ عالم اکبر ہے، اس کے اندر ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم ادراک سے، عرفان سے، سائنٹیفک یا عارفانہ نقطۂ نظر سے اگر اس پر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا وجود کیسا خزانہ ہے، کیا چیزیں ہیں اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ یہ ایک لائٹ لے لو، ایک لائٹ لے لو۔ اب دیکھیے، میں بالکل سائنٹیفک بات کرتا ہوں، ہمارے بچے سب سائنس پڑھے ہوتے ہیں، سائنس کے طالب علم ہیں۔ چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 10 لاکھ۔ اب اسے ناپا کس نے؟ کاؤنٹ ٹیپ لے کے گیا تھا زمین سے چاند تک۔ تو اسے ناپنے کے لیے جو آلہ کاری استعمال کیا جاتا ہے وہ روشنی تعلیم کا ہے۔
یہاں سے چاند پر کتنے دن میں روشنی جاتی ہے؟ ہم یہاں سے اگر لائٹ آن کریں گے لیزر لائٹ تو وہ کتنے دن میں چاند تک پہنچے گا؟ اب اس کے مطابق فاصلے کا تعین کیا جاتا ہے، تو تعین کر کے روشنی سے ماپا گیا، نور سے ماپا گیا، چاند کو نور سے ماپا گیا۔ اب نور سے ماپا گیا تو معلوم ہوا نور زمین سے چاند تک پہنچنے میں تقریباً 12 گھنٹوں کا فاصلہ لگتا ہے۔ 12 گھنٹوں کا فاصلہ لگتا ہے تو 12,000 کلومیٹر، 10,000 سے 12 لاکھ کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے۔ چاند کی دوری ماپنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، چاند کی دوری ماپنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، مریخ کی دوری ماپنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، زحل کی، عطارد کی، جوپیٹر کی، سیٹرن کی، سولار سسٹم کے ہر وہ ستارے اور سیارے کو ماپنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی گیلیکسیز یونیورس میں موجود ہیں، کائنات میں، نظام شمسی میں جتنے بھی ستارے موجود ہیں، ماپنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ یہاں سے روشنی لیزر سے ڈالی جاتی ہے تو 12 گھنٹے میں چاند تک پہنچتی ہے، 24 گھنٹوں میں سورج تک پہنچتی ہے، تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چاند کا فاصلہ اتنا ہے، مریخ کا فاصلہ زمین سے اتنا ہے، عطارد کا فاصلہ اتنا ہے، زحل کا فاصلہ اتنا ہے، سورج کا فاصلہ اتنا ہے، ملکی وے اتنے کلومیٹر دور پر ہے۔ اب ماپنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑی؟ نور کی۔ ہم دوسری چیز سے کیوں نہیں ناپتے؟ ہوا سے بھی ناپ سکتے ہیں، میگنیٹک فورس سے بھی ناپ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حدیثوں میں آتا ہے لولا کلمۃ الافلاک والارضین، اے میرے پیارے حبیب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہیں بناتا تھا، تمہیں پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہیں بناتا تھا، اجرام سماوی میں کوئی شے نہیں ہوتی، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، کسی فرشتے کا وجود نہیں ہوتا تھا، کوئی کائنات کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ نبی تمہیں پیدا کرنا مقصد تھا، میں نے سب کچھ بنا دیا۔ کل شیء خلقناہ من النور، ہر شے کو میں نے نور سے بنایا۔ جب نبی کے نور سے کائنات کی ہر شے بنی ہے، جب نبی کے نور سے کائنات کی ہر شے بنی ہے تو ناپی جائے گی بھی نور سے۔ زمین سے چاند کا فاصلہ ناپنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، ہوا کی نہیں، الیکٹرسٹی کی نہیں، ساؤنڈ کی نہیں، گریوٹی کی نہیں، گریویٹیشن کو پھاڑ کر جانے والی چیز نور ہے۔ کیوں نور ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات تو نور ہی وہ مادہ ہے، نور ہی کائنات کا وہ نقشہ ہے جس کی بنیاد پر رب کائنات نے کائنات کو بنایا۔ جو چیز نور سے بنی ہے ناپی بھی جائے گی۔ اسی لیے آج جتنے بھی سائنسدان ہیں زمین سے کسی بھی ستارے کا یا ملکی وے گیلیکسی کا یا اور گیلیکسیوں کا یا اور سورجوں کا یا اور اجرام سماوی میں بسنے والے ستاروں اور سیاروں کا فاصلہ ناپنا چاہتے ہیں تو نور سے ناپتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہمارے وجود میں بھی ہے، ہمارے وجود میں بھی ہے، پھر ساری کائنات میں بھی موجود ہے اللہ کی نشانیاں۔ اللہ کے آیات، یہ کتاب الوجود ایسی کتاب ہے 12 گھنٹے لگتے ہیں زمین سے روشنی چاند تک جانے کے لیے، لیکن آپ کی نظر پلکوں پہ چلے۔
गैलीलियो का बनाया हुआ टेलीस्कोप जब देखता है तो 12 घंटे लगते हैं इंसान में क्या हरकत हो रही है मालूम करने के लिए, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई आंख, अल्लाह इसमें ऐसी अल्लाह की निगरानी है कि एक पल में 12 लाख किलोमीटर का फासले को तय करना। सूरज कितनी दूर है उसे भी देख लेते हैं। तो ये किताबुल वजूद जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ला रैब ये सब बातें जो है मारिफतुल इरफान की बातें। हजरत इकबाल फरमाते हैं ये मिल्लत रिवायात में हो गई है, ये उम्मत रिवायात में हो गई है, हकीकत खिराफात में हो गई है। हकीकत आज हकीकत को खिराफात बनाकर पेश किया जाता है। आज मैं बड़े दुख के साथ महसूस कर रहा हूँ कि माहौल में सहाबा के नाम का नाम लेकर अहले बैत की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। ये रिवायात की बुनियाद पर हो रहा है। हकीकत तक हमारी नजर नहीं जा रही है, हकीकत तक हमारी नजर नहीं जा रही। नामाकुल लोग पीर मुरीदी के दावा करते हुए, सूफियत का दावा करते हुए, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। हमें हर चीज जो रसूल अल्लाह से मंसूब है हमारे लिए मुबारक है, ताज़ीम के काबिल है। रसूल जिस घोड़े पर बैठ जाए उस घोड़े से अफजल दुनिया का कोई घोड़ा नहीं। रसूल जिस ऊंटनी पर बैठ जाए उससे अफजल कोई ऊंटनी नहीं हो सकती। रसूल जिस शहर में बैठ जाए उससे अफजल कोई शहर नहीं हो सकता। रसूल जिस पत्थर को हाथ लगा दे उससे अफजल कोई पत्थर नहीं हो सकता। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम पर बैठ दिया उसके मकाम और मर्तबे उसकी बुलंदी का क्या कहना। कसम है अल्लाह की, सूफियत सहाबा इकराम को गालियां देने का नाम नहीं है। सूफियत सहाबा इकराम की शान में गालियां करने का नाम नहीं है। अहले बैत भी इससे राजी नहीं होते। मैं खुद सैयद सादात आले रसूल हूं तो मैं खुद राजी नहीं होगा कि मेरे मुरीद रसूल अल्लाह के सहाबा के खिलाफ बोले, उनके साथियों के खिलाफ बोले, उनके नाम पर जान लुटाने वालों के खिलाफ बोले। उनके इख्तिलाफात अपनी जगह पे। देखिए एक बात मैं अव्वालों के साथ अरबी पढ़ के बोलूं काफी वक्त हो जाएगा। उलमा का इख्तिलाफ जो है उम्मत के लिए रहमत होगा। अब उलमा का इख्तिलाफ रहमत है तो क्या सहाबा का इख्तिलाफ रहमत नहीं? सहाबा का इख्तिलाफ में रहमत था, बादिया में और अली में इख्तिलाफ था तो उम्मत के लिए रहमत था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अनस बिन मालिक में इख्तिलाफ था तो उम्मत के लिए रहमत था। सहाबा का इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं, कुफरियत की दलील नहीं, मुनाफिकाना मसलक की दलील नहीं। आपसी इख्तिलाफ को लेकर उनका इख्तिलाफ हमारे लिए रहमत था, हमारे लिए रहमत था। उलमा का इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए रहमत था। हम जैसे नामखाना उलमा का इख्तिलाफ 1400 साल के बाद
یہ سال بعد کے علماء کا اختلاف رحمت ہے تو رسول اللہ کے دور کے ان کے ہاتھ سے انہیں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والے صحابہ کا اختلاف بھی ہمارے لیے رحمت ہے. یہ ایمان کے برعکس نہیں ہے. ہمیں حق نہیں بنتا کہ کسی صحابی کے کچھ کارناموں کو جو ہمیں سمجھنے میں نہیں آتی، ہمارے معرفت میں ہماری ادراک میں اس کا اتقان سمجھ میں نہیں آتا اور اسے لے اور انہیں منافق کر دے، انہیں کچھ سے کچھ کر دے، ملت کا شیرازہ کر دے. اہل سنت کا مزاج یہ نہیں ہے. ہم ایک طرف صوفی نہیں تو عالموں کی بھی قدر کرتے ہیں. صوفیہ کو عالموں کی قدر کرنا چاہیے، علماء کو صوفیہ کی قدر کرنا چاہیے. اس لیے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں جو بغیر شریعت کے علم معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تو زندیق ہے. اگر بغیر شریعت کے علم معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ زندیق ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں میرے دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ ان میں کوئی بے نمازی نہیں تھا. اولیاء اکرام میں کوئی گنجڑ نہیں تھا، کوئی دارو پینے والا نہیں تھا، کوئی شریعت کے خلاف نہیں تھا. حضرت خواجہ غریب النواز جہاں علم معرفت کے علم بردار تھے وہیں شریعت کے بھی بہت بڑے عالم تھے. اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں ہندوستان میں ہی نہیں دنیا میں اتنا بڑا عالم تھا. حضرت غوث اعظم 7 سال کی عمر میں اپنے والدہ کو تنہا چھوڑ کر بغداد کا رخت سفر کرتے ہیں. کس لیے؟ علم شریعت حاصل کرنے کے لیے. غوث اعظم سفر کر رہے ہیں. آج 2-4 دن کیا بیٹھ گئے پیر صاحب کی محفل میں؟ 2-4 دن کیا بیٹھ گئے؟ بڑے اپنے آپ کو عارف، مفتی، زاہد، ولی کاملی سمجھنے لگے. صحابہ کے مابین اختلاف کر کے صحابہ کی عزتوں کو گھٹانے لگے. کہیں اہل بیت کے نام پر صحابہ کو یہ کرتا ہے کہ لڑایا جاتا ہے اور کہیں صحابہ کے کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بولا جاتا ہے. یہ دونوں کا بارہ نہیں. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ تذکرۃ الاولیاء پڑھ کر دیکھیے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق پوچھتے ہیں اہل سنت و جماعت کی کیا تعریف ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق اہل بیت کے امام. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ شریعت کے امام.